آج کے ہمارے اردو کے لیکچر میں ہم اردو الف پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اردو الف میں ہمارے پاس جو ہے وہ عنوانات کی فہرست جو ہے وہ موجود ہے۔ ہمارے سلیبس میں جو ہے وہ پہلے 6 عنوانات شامل ہیں، جس میں سے پہلے 2 عنوانات حمد اور نعت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو ہم نے مکمل اسے تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے، جس میں سب سے پہلے ہم نے حمد اور نعت دونوں کی تشریحات کو پڑھا اور انہیں لکھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے ان کے مشقی سوالات کیے، کلیدی الفاظ لکھے، الفاظ معنی لکھے، الفاظ جملے لکھے۔ اس کے بعد جو مشقی سوالات ہیں ان کو لکھا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا تیسرا عنوان آ جاتا ہے دیہاتی اور شہری زندگی، جو کہ آج ہم پڑھیں گے۔ دیہاتی اور شہری زندگی آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں مکمل طور پر ایک کہانی دی گئی ہے، جس میں ایک کردار جو ہے وہ احمد کا ہے، جو 7ویں جماعت کا طالب علم ہے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ گرمیوں کی چھٹیاں منانے کے لیے اپنے ننیال کے گاؤں چلا جاتا ہے۔ جب وہ شہری زندگی سے جو ہے وہ گاؤں کی زندگی میں جا کر دیکھتا ہے تو وہ بالکل اسے مختلف دکھائی دیتی ہے۔ اسے ہر طرف جو ہے وہ شہر کا جو شور اور گاڑیوں کا دھواں اور جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ رش کے بعد جب وہ ایک پرسکون ماحول دیکھتا ہے تو وہ وہاں سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ وہ وہاں پر ہرے بھرے باغات دیکھتا ہے، ہرے بھرے کھیت دیکھتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ ٹیوب ویل دیکھتا ہے چلتے ہوئے، تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک تازگی کا احساس جو ہے وہ اسے محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک مکمل کہانی ہے جس میں تمام تر لوگوں کے درمیان جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے، مکالمہ آرائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ احمد اپنے جو ہے وہ ننیال والوں سے کچھ سوال کرتا ہے، اپنے والدین سے کچھ سوال کرتا ہے، جس میں جو ہے وہ احمد سوال کرتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ دیہاتوں سے شہروں کی طرف رخ کیوں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو پھر اسے جو ہے وہ اس سوال کے جواب میں بتایا جاتا ہے کہ گاؤں میں سہولیات کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں۔ ہماری جو آبادی کا جو ہے وہ 70 سے 75% جو ہے وہ لوگ ہمارے جو ہیں وہ دیہاتوں میں مقیم ہیں، لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ وہاں کے دیہات کے لوگ جو ہے وہ نقل مکانی کرنا شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ شہروں میں بھی آبادی میں جو ہے وہ مزید تر اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ کہانی آپ مکمل طور پر جو ہے وہ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے کہانی پڑھنے کے بعد کہانی کے دوران جو آپ کو الفاظ مشکل لگیں ان کو آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر بھی میں نے کچھ جو ہے وہ الفاظ انڈر لائن کیے ہیں۔ ان تمام تر الفاظ کو جو ہے وہ ہم کلیدی الفاظ میں لکھیں گے۔ اس طرح سے ہم کلیدی الفاظ لکھیں گے 20، جو کہ آپ کے سلیبس میں بھی لکھے گئے ہیں۔ 20 آپ نے جو ہے وہ کلیدی الفاظ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ نے جو ہے وہ 10 الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ نے الفاظ جملے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے آخری سوال آ جاتا ہے مشقی سوالات کا، جس میں آپ نے جو ہے وہ تمام تر مشقی سوالات اس طرح سے لکھنے ہیں۔ یہ آپ کے تمام تر مشقی سوالات جو کہ 8 ہیں، یہ آپ کے ان 8 مشقی سوالات میں سے آپ نے 5 جو ہیں وہ اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اور 8 کے 8 جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد سلیس کا پیراگراف آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ عبارت پڑھنی ہے اور اس کے تمام تر سوالات کو بھی یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تمام تر یہ کثیر الانتخابی سوالات جو کہ ہمارے MCQs ہیں یہ بھی سارے کے سارے یاد کرنے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ ہمارا سبق نمبر 3 جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کو کمپلیٹ آپ نے جو ہے وہ اسی طرح سے یاد کرنا ہے۔ پہلے اس کو جو ہے وہ کہانی کو پڑھنا ہے، ساری کہانی کو پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے الفاظ کو انڈر لائن کرنا ہے، انہیں کلیدی الفاظ میں لکھنا ہے، پھر الفاظ معنی لکھنے ہیں، الفاظ جملے لکھنے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں جو آپ کے مشقی سوالات ہیں، اور اس طرح سے اپنا تمام تر کام جو ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ یاد کرنے والے کام میں مشقی سوالات کے ساتھ ساتھ سلیس اور عبارت بھی، اور اس کے ساتھ کثیر الانتخابی سوالات بھی آپ کے شامل ہیں۔